يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غموں سے نجات کا قرآنی اور نغوی نسخہ ایک بار پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ فضیلت: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ اسحاق؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، ابن ابی حاتم میں ہے، جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ نمبر 4، ابن جریر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ عطا فرما دے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ نمبر 5، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام جو بھی یہ دعا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں؟ پس جو بھی اس دعا کو کرے، اللہ سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ نمبر 6، ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید، خدا کا وہ اس عظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ برادر زادے، کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی 2 آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا، بھتیجے، یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔